بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر آپ نے پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے بکھرنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تو نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان جسم میں ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح صاف پاک اور صاف روح ہوتی ہے تو کسی کے جسم میں بوجھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بو کے گندم کے بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری شفاعت کا اظہار ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، ہمارا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امت کا فرعون ابو جہل کیوں تھا؟ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو ابو جہل کو دیکھ آئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ فائدہ: بدر ایک جگہ مدینہ سے 3 منزل پر ہے۔ پہلی جنگ بے ایمان لوگوں سے وہاں پر ہوئی۔ بے ایمانوں کا لشکر 1000 آدمیوں کے قریب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی تھے۔ جب وہ کافی لوگ جنگ میں ہار گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابو جہل کی خبر لائے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر لینے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل زخمی ہوا زمین پر پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کی داڑھی پکڑ کر ہلائی تو اس نے کہا کہ فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ فتح اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوئی۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ
یہ اس امت کا فرعون تھا۔ فائدہ: اللہ و رسول کے حکموں کو نہ ماننا اور ان کے مٹانے کی کوشش کرنا فرعون بننا جیسا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔